السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور الیگزینڈر سکندر اعظم کے بارے میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل کیوں؟ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 برس کی عمر میں بادشاہ بنا تھا اور 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ مصر پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا اور اس کے بعد بھارت آیا۔ بھارت میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے پیارے گھوڑے کی یاد میں فالیہ شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر آرمب کیا، راستے میں ٹائیفائیڈ ہو گیا اور 323 عیسیٰ مسیح پورو 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں اس کا دیہانت ہو گیا۔ دنیا کو آج تک یہی بتایا گیا ہے کہ سکندر مانو اتہاس کا سب سے مہان یودھا، وجیتا اور بادشاہ تھا، اور اتہاس نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دا گریٹ کے نام دے دیا اور ہم نے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن آج 21ویں صدی کے اتہاس کاروں کے سامنے میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ میں دنیا بھر کے اتہاس کاروں کو سکندر اعظم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجیتاؤں اور کارناموں کی تلنا کرنے میں دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی سوچئے، الیگزینڈر بادشاہوں کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے گرو کا ساتھ ملا اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو تخت و تاج سونے کی تھال میں سجا کر پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، آپ نے تلوار اور تیر چلانا بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھا تھا۔ الیگزینڈر نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ ورگ میل کا علاقہ جیتا تھا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 10 برسوں میں 22 لاکھ ورگ کا چھیتر جیت لیا تھا اور اس میں روم و ایران کی سپر پاور شکتیاں تھیں۔ آج کے سیٹلائٹ میزائل، پرمانو اور پنڈبیوں کے دور میں دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی حکومت نہیں ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ گھوڑوں کی پیٹھ پر جتایا تھا بلکہ اس کا شاسن بھی بہت ہی کامیابی کے ساتھ چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے اپنی وزے کے دوران ان گنت جنرلوں کو قتل کروایا، ان گنت کمانڈروں اور فوجی جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف ودروہ بھی ہوا، بھارت میں اس کی فوجوں نے آگے بڑھنے سے منع کر دیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے انکار کی ضرورت نہ ہو سکی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ انہوں نے ٹھیک میدان جنگ میں دنیا اسلام کے سب سے بڑے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو نلمبت کر دیا تھا اور کسی کو اس حکم کے خلاف چوں کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کی گورنریت سے ہٹا دیا، حضرت حارث بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے گورنری واپس لے لی، مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مال ضبط کر لیا اور حمص کے گورنر کو واپس بلا کر موٹے اونی کپڑے پہنا کر اونٹ چلوائے، لیکن کسی کو بھی انکار کی ہمت نہیں ہوئی۔ الیگزینڈر سکندر اعظم نے 17 لاکھ ورگ چھیتر پر ویزے پراپت کی، دنیا کو کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں پرچلت ہے۔ سال ہجری کی شروعات، جیل کا خیال دیا، اذان دینے والوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا انتظام کیا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل نیائی ویوستھا کی استھاپنا کی۔ آپ کا نیا اتنا سچا اور مثالی تھا کہ سچے نیائے کو فاروقی نیائے کے نام سے جانا جانے لگا تھا۔ سچائی کی ویوستھا کی استھاپنا کی،
فوجی چھاونیاں بنوائی اور فوج کا محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، ماجوروں، بیواؤں، بے آسراؤں کے بھتے جاری کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری کارندوں اور گورنروں کی پونجی ڈکلیئر کرنے کا اصول دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا پراودھان بھی کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار آفیسر رینک کا اتردائیتو طے کیا۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں کچھ خاص جانکاری۔ آپ کا کہنا تھا کہ جو حکمران نیائے نہیں کرتے وہ راتوں کو بے خوف آپ کا کہنا تھا کہ جو حکمران نیائے کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا عمر، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ سفر میں جہاں کہیں نیند آتی، پیڑ پر چادر تان کر اس کے نیچے ننگی زمین پر لیٹ جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے، جن میں سے ایک چمڑے کا بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ نرم و باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو آپ کے اوپر قرض تھا۔ آپ جب کسی کو سرکاری عہدے پر تعینات کرتے تو اس کی کل پونجی کا آکلن کر لیتے اور اپنے پاس لکھ کر رکھ لیتے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے۔ اگر بھوشیہ میں آنے والے ٹائم میں کبھی اس کی پونجی میں بڑھوتری، اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی تو اس کا حساب مانگتے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت کرتے، کبھی ترکی گھوڑے پر بیٹھنے سے منع کرتے۔ باریک کپڑے مت پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، مائیں بچے کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں غلام کب سے بنا لیا۔ آپ فرماتے تھے، ظالموں کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کا جملہ آج بھی مانوی ادھیکاروں کے چھیتر میں چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچے کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ آپ کہتے تھے، میں اکثر سوچتا ہوں کہ عمر کیسے بدل گیا۔ شہادت کی وقت آپ پر قرض تھا، آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا اکیلا گھر بیچ کر اسے ادا کیا گیا۔ آپ دنیا میں ایسے حاکم تھے جو کہا کرتے تھے، میرے دور میں اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنی پڑے گی۔ آپ کے عدل و انصاف کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو ملک کے ایک دور کے علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا مدینہ پہنچا اور چلاتے ہوئے بولا، لوگوں کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور رہتے ہو، تمہیں اس حادثے کی خبر کس نے دی؟ چرواہا جواب میں بولا، جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، لیکن پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی ہمت سے جان لیا کہ آج امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں دنیا بھر کے اتہاس کاروں کو دعوت دیتا ہوں، وہ سکندر اعظم کہلانے والے الیگزینڈر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھے۔ انہیں سکندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلنا میں پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا۔ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی موت سے 5 برس بعد ہی ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جس چھیتر میں اسلام کا جھنڈا گاڑا وہاں آج بھی اللہ اکبر کی بان سنائی دیتی ہے۔ وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہاں آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ وشو میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی شاشن ویوستھا آج بھی دنیا کے 245 دیشوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی کسی ڈاک خانے سے جب کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ کی چھٹی پر گھر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ، بے سہارا، ضعیف
یا کسی بے آسرا کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ بے اختیار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے، وہ انہیں اتہاس کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، سوائے ان مسلمانوں کے جو آج سخت ہینتا کے کارن کلمہ تک پڑھنے سے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی، اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں یورپی اسکالر مانتے تھے کہ اتہاس میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام دین ہی ہوتا۔ پڑھو، سوچو اور نئے سنگت وچار کرو، کون ہے مادہ اتہاس کا سب سے مہان یودھا اور وجیتا۔ السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور الیگزینڈر سکندر اعظم کے بارے میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم